آپ ایک اور فرانسسکو بیریا کے نمائندہ شاعر جناب فاروق سراج صاحب, مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بغیر کوئی بھی محفل مکمل ہو سکتی ہے. انہوں نے بس اس کا بڑا ساتھ دیا ہے, چاہے وہ ایک پرنٹنگ کا کام ہو یا آپ کو کچھ مدد چاہیے, ہر طرح سے آفیسر کہتے ہیں کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے کیا, تو میں کسی کو نہیں بتا رہی کہ انہوں نے کیا. تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں جناب فاروق سراج صاحب. سب سے پہلے تو آپ دونوں حضرات کو کی کتاب کے سلسلے میں بارکیاد دینا چاہتا ہوں. ہمارے درمیان ہمارے عہد کی نمائندہ شاعرہ عشرت آسرین صاحبہ موجود ہیں, جن کا کلام آپ خود سنیں گے, اندازہ کریں گے کہ کس طرح کی شاعرہ ہیں. تو ان سے پہلے بھائی ان کی اجازت سے کچھ کہنا چاہوں گا. غزل کے اشعار میں کچھ جہاں تو چیز ہے کیا جس میں جان سے دور رہنا ہے, جہاں تو چیز ہے کیا جس میں جان سے دور رہنا ہے, ہمیں اس ظاہری سود و جہاں سے دور رہنا ہے. جہاں تو چیز ہے کیا جس میں جان سے دور رہنا ہے, ہمیں اس ظاہری سود و جہاں سے دور رہنا ہے. اور مقدر میں ہمارے اب بچھڑ جانا ہی لکھا ہے, مقدر میں ہمارے اب بچھڑ جانا ہی لکھا ہے, ہمیں تعاون اب اس مہربان سے دور رہنا ہے. اور کسی کے حکم پر ٹوٹا زمین سے رابطہ اپنا, کسی کے حکم پر ٹوٹا زمین سے رابطہ اپنا, اور اسی گردش میں اب اس خاکدان سے دور رہنا ہے. کسی کے حکم پر ٹوٹا زمین سے رابطہ اپنا, اسی گردش میں اب اس خاکدان سے دور رہنا ہے. اور وہ کیسی سوئی تھی جس سے ہوئی تجزیہ ناممکن, وہ کیسی سوئی تھی جس سے ہوئی تجزیہ ناممکن, وہ کیسا حرف ہے جس کو بیان سے دور رہنا ہے. اور کہانی کا تقاضا ہے کہ اگلے موڑ سے پہلے, کہانی کا تقاضا ہے کہ اگلے موڑ سے پہلے ہمیں اس داستان میں داستان سے دور رہنا ہے. کہانی کا تقاضا ہے کہ اگلے موڑ سے پہلے ہمیں اس داستان میں داستان سے دور رہنا ہے. اور یہ کیسا رابطہ ہے, یہ کیسا رابطہ ہے, معاف کیجیے نا یہ پورا ایسا کہ یہ کیسا رابطہ, یہ کیسا معجزہ, کیسا تعلق, رابطہ کیسا, یہ کیسا معجزہ, کیسا تعلق, رابطہ کیسا, خدا کے دل میں رہ کر لامکان سے دور رہنا ہے. یہ کیسا معجزہ, کیسا تعلق, رابطہ کیسا, خدا کے دل میں رہ کر لامکان سے دور رہنا ہے. اور تراغت ذات کی تکمیل کے اگلے مراحل میں, تراغت ذات کی تکمیل کے اگلے مراحل میں بدن میں رہ کے بھی شہر گناہ سے دور رہنا ہے. تو جہاں تو چیز ہے کیا جس میں جہاں سے دور رہنا ہے. آپ کہہ رہی کیا آپ سنائیے. آپ نے کبھی تجھ کو پا کر رقص کیا, کبھی تجھے دبا کر رقص کیا, کبھی تجھ کو پا کر رقص کیا, کبھی تجھے دبا کر رقص کیا, کبھی یک دستا کبھی ہجر میں تیرا وقت جلا کر رقص کیا. کبھی تجھ کو پا کر رقص کیا, کبھی تجھے دبا کر رقص کیا, کبھی یک دستا کبھی ہجر میں تیرا وقت جلا کر رقص کیا. تجھے منزل جان کے رک گئے ہم, پر منزل اپنی اور ہی تھی. مجھے منزل جان کے رک گئے ہم, پر منزل اپنی اور ہی تھی. تیرے شہر میں آ کر رقص کیا, تیرے شہر سے جا کر رقص کیا. مجھے منزل جان کے رک گئے ہم, پر منزل اپنی اور ہی تھی. تیرے شہر میں آ کر رقص کیا, تیرے شہر سے جا کر رقص کیا. تیرے رقص جب رات اور دن کی بے مقصد تکرار سے ہم بیدار ہوئے, جب رات اور دن کی بے مقصد تکرار سے ہم بیدار ہوئے, کبھی شمع جلا کر رقص کیا, کبھی شمع بجا کر رقص کیا. جب رات اور دن کی بے مقصد تکرار سے ہم بیدار ہوئے, کبھی شمع جلا کر رقص کیا, کبھی شمع بجا کر رقص کیا.
اور حالات حاضرہ ایک شعر ہے کہ ایک لمحے سے معصوم کی ننھی چیخ جب فریاد بنی، ایک لمحے سے معصوم کی ننھی چیخ جب فریاد بنی، ان قاتلوں نے پھر مستی میں سب شہر جلا کر رکھ کیا۔ ایک لمحے سے معصوم کی ننھی چیخ جب فریاد بنی، ان قاتلوں نے پھر مستی میں سب شہر جلا کر رکھ دیا۔ اور جب آوازوں کے قتل کی صورت پھیل گئی ہر بستی میں، جب آوازوں کے قتل کی صورت پھیل گئی ہر بستی میں، تب لب رستہ آوازوں سے آواز ملا کر رکھ کیا۔ اور جب جذبوں کی توقیر کے پیچھے تھک کر چکنا چور ہوئے، جب جذبوں کی توقیر کے پیچھے تھک کر چکنا چور ہوئے، پھر دل کے اندر خواہش کو بے موت چلا کر رکھ دیا۔ جب جذبوں کی توقیر کے پیچھے تھک کر چکنا چور ہوئے، پھر دل کے اندر خواہش کو بے موت چلا کر رکھ دیا۔ اور کبھی تمہیں سوار سناٹے کی حیبت سے دو دین ہوئے، کبھی تمہیں سوار سناٹے کی حیبت سے دو دین ہوئے، کبھی گنبد جام خاموشی سے شور مچا کر رکھ دیا، کبھی گنبد جام خاموشی سے شور مچا کر رکھ دیا۔ ہر لمحہ اپنے باطن میں درویش کا راز رکھا تھا، ہر لمحہ اپنے باطن میں درویش کا راز رکھا تھا۔ ہم یاد میں جس کی رکھا سے پھر اسے بھلا کر رکھ دیا، کبھی تجھ کو پا کر رکھ دیا، کبھی تجھے ڈرا کر رکھ دیا، کبھی برتا جلدی جلدی تیرا رکھ ڈرا کر رکھ دیا۔ واقعی جیسے میں نے کہا کہ یہ درویش شاعر ہیں اور واقعی یہ ثابت کرتی ہے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ صاحبہ۔ یہ ہمارے چند شعراء ہیں، ابھی بھی کچھ دوسرے شعراء اب تشریف نہیں لا سکے، مگر انشاءاللہ آئندہ آپ سے جب ملاقات ہوگی تو پورا کر سکیں۔ عشرت آفرین، چند لائنیں جب میں نے ان کے بارے میں پڑھی تو میں نے کہا کہ میں کیا میرا منہ سے آ کے میں کیا کہوں، لیکن جب میں نے اکثر چکائی صاحبہ کی یہ تحریر پڑھی ان کے بارے میں تو میں سمجھتی ہوں اس سے اچھا تعارف ان کا نہیں ہو سکتا۔ عنوان صد آفرین عشرت آفرین۔ میرے خوابوں کی تعبیر میری زندگی میں ہی تم پیدا ہو گئے، جسی سے نہ صحیح دل و دماغ سے تو تم سے کچھ رشتہ ہے، نہ کہ تمہارے شعروں میں بھی تو ویسی ہی کہانیاں ہیں، انہی انسانوں کی جنہیں میں نے بھی دیکھ کر سن چکا تھا۔ یہ پہلی کتاب تمہارا پہلا قدم زمین پر جمع ہے، مگر اسے منزل نہ سمجھنا، یہ تو بس پہلا حرف الف ہے، ابھی تو یہی سمجھنا کہ پالنے سے پیر نکالا ہے۔ ایک راز جسے ذہن قبول کرے اس پر غور کرنا، تعریف ایک کان سننا اور دوسرے کان سے اڑا دینا۔ جس دن تمہیں اپنی عظمت کا یقین ہو جائے گا، تمہارا جیتا جاگتا مکتا فن میرا ہو جائے گا۔ مڑ کر نہ دیکھنا، پتھر کی بن جاؤ گے۔ اپنی چکائی 23 مارچ 1985۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے ساتھ انہیں خوش آمدید کہیے۔ محترمہ عشرت آفرین صاحب۔ شکریہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شکریہ کا لفظ بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے اور مجھے حیرت ہے، زبان میں بڑی گنجائشیں ہوتی ہیں، لیکن ایک یہی جذبہ ہے جس کے لیے ابھی تک شاید اصل لفظ جو ہے وہ وضع نہیں ہوا ہے۔ میں ایلی کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں اور پوری ٹیم کو۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی ایک فرد کا تنہا کام ہوتا ہے، کئی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور تب کہیں جا کے محفلیں آراستہ ہوتی ہیں۔ اور جیسا کہ آج انہوں نے بتایا اور ذکر کیا کہ یہ کافی عرصے کے بعد دوبارہ سلسلے کا آغاز ہوا ہے بزم ارباب سخن کا، تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب لوگ بہت مبارکباد کے مستحق ہے اور میں خود مبارکباد کی مستحق ہوں کہ میں اس میں آج یہاں موجود ہوں۔ اور